بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج ہم آپ کو 29 رجب کے اعمال بتانے جا رہے ہیں، لیکن عزادار تو جانتے ہیں کہ 28 رجب کی رات ہو یا 28 کا دن ہو یا 29 کی رات ہو، یہ سادات پہ بڑی مشکل آئی ہے۔ جن ہستیوں نے مدینہ کو آباد کیا تھا وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کبھی نانا رسول کے روضے پہ گرتے ہیں، کبھی ماں کی قبر پہ گرتے ہیں، کبھی بھیا حسن کی قبر پہ گرتے ہیں، روتے بھی ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، نانا ہمارے لیے دعا کرنا، اماں زہرا ہمارے لیے دعا کرنا، بھیا حسن ہمارے لیے دعا کرنا۔ میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ زینب و کلثوم جا رہی ہے، میرے ساتھ عورتیں جا رہی ہیں۔ عزادار و عجیب قافلہ تھا جس میں مرد بھی موجود ہیں، جوان علی اکبر جیسے موجود ہیں، سرکار عباس جیسے جوان موجود ہیں، اور محمد جیسے بچے موجود ہیں، جس میں ایک چند دن کا بچہ علی اصغر کی شکل میں موجود ہے۔ اس قافلے میں جو بیبیاں موجود ہیں، زینب و کلثوم جیسیاں پردہ دار بیبیاں، سیدہ زہرا کے پردے کی وارث بیبیاں، علی کی بیٹیاں موجود ہیں۔ عجیب قافلہ ہے جس میں سکینہ جیسی بچیاں موجود ہیں، ان کی 4 سال کی بیٹی حسین کے سینے پہ سونے والی جا رہی ہے۔ آج کے بعد شاید حسین کا سینہ سکینہ کو نصیب نہ ہو۔ عزادارو، بڑی مشکل ترین رات ہے 28 رجب کی رات، 28 رجب کا دن، 29 کی رات۔ مدینہ آباد کرنے والے آج مدینہ کو ویران کر کے جا رہے ہیں۔ درد رکھنے والے، ان کی معرفت رکھنے والے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، خدایا مدینہ کے سردار جلدی واپس آ جائے۔ میں تو کہتا ہوں تقدیر کہہ رہی ہوگی یہ جو قافلہ جا رہا ہے، جیسے جا رہے واپس نہیں آئے گا، واپس آئے گا نہ علی اکبر ہوں گے، نہ عباس ہوں گے، نہ 6 ماہ کا علی اصغر ہوگا، نہ حسین ہوں گے۔ عزادارو، جی بھر کے روئیے گا، پرسہ دیجیے گا، کیونکہ یہ قافلہ عام قافلہ نہیں، یہ قافلہ دین بچانے جا رہا ہے، یہ قافلہ ہماری نماز بچانے جا رہا ہے، یہ قافلہ عبادتیں بچانے جا رہا ہے، قافلہ دین بچانے جا رہا ہے۔ لیکن دین ایسے نہیں بچے گا، دین بچانے کے لیے جوان مارے جائیں گے، ان کے بچے مارے جائیں گے، بیبیوں کی چادریں لٹ جائیں گی، لیکن دین کو بچا لیں گے۔ سارے شہید کروا کے ایسا سجدہ خدا کا دیں گے، قیامت تک اس سجدے کو یاد کر کے لوگ خدا کا سجدہ کریں گے، قیامت تک لوگ اس سجدے کو یاد کر کے خدا کی لوگ عبادت کریں گے۔ یہ سجدہ خدا کی معرفت میں اضافہ کرے گا۔ مومنین، یہ جو خدا کی عظیم مخلوق دین اسلام بچانے نکلی ہے، انہوں نے ہمیں محبت کا درس دیا، انہوں نے ہمیں بھائی چارے کا درس دیا۔ دیکھا نا، کربلا میں 72 ایک نظر آتے تھے، ہر کوئی کہتا تھا ہمیں پہلے جانے دے، ہمیں پہلے جانے دے۔ کس منزل پہ پہنچ گئے تھے؟ انہوں نے ہمیں محبت کا درس بھی دیا، انہوں نے ہمیں معرفت پروردگار کا درس بھی دیا، انہوں نے ہمیں بتایا کچھ بھی ہو جائے، جتنا بڑا دکھ ہو جائے، جتنی بڑی مصیبت آ جائے، اپنے خدا کو نہ بھولنا، کسی حالت میں بھی خدا کو نہ بھولیں۔ کہ اس گھر کو کتنی خدا سے محبت ہے، اصحاب مارے گئے، بھائی مارے گئے، بھانجے مارے گئے، بیٹے مارے گئے، ان کی لاشوں کے درمیان سجدہ کیا، سجدہ کر کے اس محافظ اسلام ہستی نے خدا کی معرفت کروائی۔ بھی جتنا بڑا دکھ آ جائے، جتنی بڑی مصیبت آ جائے، خدا کو نہ بھولو، ہر وقت خدا کو یاد رکھو، خدا کا شکر ادا کرو۔ اس ہستی کے جوان شہید ہو گئے، نادان شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، پھر بھی سجدہ کر کے کہہ رہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، خدا کو نہیں بھولا۔ یہ وہ ہستی ہے جو خدا کو نہیں بھولی، مصیبت آئی پھر بھی نہیں بھولے۔ اس ہستی کا ماتم بھی کرے، اس ہستی پہ جتنا ظلم ہوا، ان کے بچوں پہ جتنا ظلم ہوا، گریہ بھی کرے، ماتم بھی کرے، عزاداری کرے، لیکن یاد رکھیں یہ عبادات بھی سنت امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی نہ ہوتی آج کون عبادت کرتا؟ یہ عزادار وہی ہے کہ جو خدا کی عبادت بھی کرتا ہے، عزاداری بھی کرتا ہے۔ تو 29 کی رات ہے،
دعائیں بھی مانگیں خدا سے، امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ 29 رجب کی رات کی نماز بتانے جا رہے ہیں۔ 12 رکعت نماز ہے جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اعلیٰ، 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ بھی 10 مرتبہ اور سورہ قدر بھی 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے نماز تمام کر کے 100 مرتبہ محمد والے محمد پہ درود اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ خدا کتنا اجر و ثواب دے گا، معصوم فرماتے ہیں پروردگار اس نماز کے پڑھنے والے کو تمام فرشتوں کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے اس بندے کا جو اس رات کو عبادت کرتا ہے۔ اب روزے کا ثواب نبی اعظم فرماتے ہیں جو شخص رجب کے 29 روزے رکھے گا تو خدا اسے معاف کر دے گا، خواہ اس نے کسی ظالم کے کہنے پر تمام لوگوں کے 10% مال پر قبضہ کر لیا ہو، یا ایسی عورت ہو کہ جس نے 70 مرتبہ بے عفتی کا گناہ انجام دیا ہو۔ اگر وہ عورت ان روزوں سے اللہ کی خوشنودی اور جہنم سے رہائی چاہتی ہو تو خدا ان روزوں کی برکت سے حتماً اسے معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں یاد دلاتا جو معافی تو مل جائے گی، لیکن لوگوں کا اگر مال کھایا ہے تو وہ مال واپس کرنا ہوگا۔ تو کر لیجئے عبادت، عزاداری بھی کیجئے اور عبادت بھی کیجئے، اپنے خدا کو راضی کر لیجئے، کیونکہ دین اسلام بچانے کے لیے یہ جو قافلہ نکلا ہے نا، یہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہے، یہ دین بچانے کے لیے نکلا ہے۔ ہمارے لیے انہوں نے دین بچایا، ہم بھی اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں، ہم بھی اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ جو قافلہ چلا ہے اس کا مقصد کیا تھا اور خدا کتنا عظیم ہے جس کے لیے یہ چلا ہے، جس کا دین بچانے کے لیے چلا ہے۔ تو روئیں بھی اور عبادت بھی کریں، اور جتنی دعائیں ہیں وہ آپ آج مانگے گئے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔